السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جنوری کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم بارڈر کراسنگ 10 دنوں کی بندش کے بعد منگل کی صبح دو طرفہ تجارت کے لیے کھول دی گئی ہے۔ تورخم میں طالبان حکام نے بتایا ہے کہ گیٹ منگل کی صبح 8 بجے کھولا گیا۔ پاکستان میں حکام اور تاجروں نے بتایا ہے کہ حکومت پاکستان نے ویزے اور پاسپورٹ پر عمل درآمد کے لیے دی گئی مدت 31 مارچ تک بڑھا دی ہے۔ تاہم وفاقی یا صوبائی حکومت نے باضابطہ طور پر ابھی کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے 13 جنوری کو ڈرائیوروں کے لیے ویزے اور پاسپورٹ کی شرائط پر عمل درآمد کی شرط کے نفاذ کے بعد یہ سرحدی گزرگاہ تجارتی مقاصد کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ تورخم کی سرحدی گزرگاہ کی بندش سے روزانہ 3 ملین امریکی ڈالر کو نقصان ہوتا ہے۔ چمن بلوچستان اور انگور اڈہ جنوبی وزیرستان کی سرحدی گزرگاہیں بھی پچھلے 2.5 مہینے سے بند ہیں، لیکن شمالی وزیرستان کی گزرگاہ غلام خان اور کرم کی خرلاچی گزرگاہ دوطرفہ تجارت اور آمد رفت کے لیے کھلی ہیں۔ ماضی کے برعکس افغانستان پر طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد تورخم اور چمن سمیت پاکستان اور افغانستان کے درمیان تمام سرحدی گزرگاہوں کی بندش معمول بن چکی ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی اس رپورٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے جس میں افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تنقید کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ طالبان غیر شادی شدہ افغان خواتین کی ملازمت کرنے، سفر کرنے اور طبی امداد حاصل کرنے کی سہولتوں تک رسائی میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ طالبان ترجمان نے کہا کہ اگر یوناما اسلامی قوانین کو انسانی حقوق کے خلاف عمل قرار دیتی ہے تو یہ لوگوں کے عقائد کی توہین ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے پیر کو سن 2023 کے آخری 3 مہینوں کے دوران افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر ایک جائزہ رپورٹ جاری کی تھی۔ طالبان ترجمان نے کہا کہ رپورٹ زیادہ تر اسلامی شریعت کے نفاذ پر مرکوز ہے، اور کچھ حصوں میں تنظیم نے تنقید کی ہے جو واضح طور پر اسلامی اور شرعی احکام سے یوناما کی لا علمی کی دلیل ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اقوام متحدہ کے ادارے افغانستان میں لوگوں کے مذہبی معاملات پر غیر ضروری تنقید نہ کریں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ پیر کو اس کے 24 فوجی غزہ کی پٹی میں ایک ہی دن میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی فوجیوں کی ایک ہی دن میں ہونے والی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق 21 فوجی اس وقت ہلاک ہوئے جب ایک راکٹ سے فائر کیا گیا گرینیڈ ایک ٹینک پر گرا اور 2 ایسی عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں جن میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے فوجیوں کی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ مکمل فتح تک جنگ جاری رکھی جائے گی۔ غزہ میں زمینی کارروائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک 200 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے وعدہ کیا ہے کہ غزہ میں یرغمال بنائے گئے 100 سے زائد اسرائیلی شہریوں کو واپس لایا جائے گا۔ انہوں نے یہ وعدہ ایک ایسے وقت پر کیا جب پیر کو حماس کی قید میں موجود یرغمال افراد کے اہل خانہ نے اسرائیل کی ایک پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس پر دھاوا بول دیا اور اپنے عزیزوں کی رہائی کے لیے معاہدے کا مطالبہ کیا۔ اس صورتحال میں وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ عہدیدار خطے کا ایک اور دورہ کرنے والے ہیں، اور ایک سینئر مصری اہلکار نے خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ اسرائیل نے 2 ماہ کی جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے، جس کے تحت اسرائیل کی قید میں موجود
فلسطینیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے اور غزہ میں حماس کے سرکردہ رہنماؤں کو دوسرے ملکوں میں منتقل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ حماس نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اس بات پر اصرار کیا ہے کہ جب تک اسرائیل اپنا حملہ ختم نہیں کرتا اور غزہ سے انخلا نہیں کرتا، مزید یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیل کی حکومت نے ان مذاکرات پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے فوجیوں نے منگل کو جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کا گھیراؤ کر لیا ہے اور علاقے میں اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ غزہ کے شمالی، وسطی اور جنوبی علاقوں میں بھی اسرائیل نے فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوجیوں نے پیر کو جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے مغرب میں واقع المواسی ضلع میں ایک ہسپتال پر حملہ کیا تھا اور طبی عملے کو حراست میں لے لیا تھا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس نے ہسپتالوں کے نیچے سرنگوں کا جال بچھایا ہوا ہے۔ خان یونس غزہ کا دوسرا بڑا شہر اور حماس کے رہنما یوحنا سوار کی جائے پیدائش بھی ہے۔ امریکہ نے پیر کو اسرائیل کی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ غزہ کے ہسپتالوں میں شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہسپتالوں، طبی عملے اور مریضوں کے ساتھ ساتھ بے گناہ لوگوں کو ممکنہ تحفظ فراہم کرے گا۔ اسرائیل حماس تنازع میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے امریکی سینیٹر اور سیاستدان برنی سینڈرز کی کوششوں سے آج ایک ووٹنگ ہونے والی ہے جو اسرائیل کے لیے امریکی فوجی امداد کو ممکنہ طور پر محدود کرنے کی طرف ایک قدم ہے۔ سینٹ کی یہ اپنی نوعیت کی پہلی ووٹنگ ایک دہائی پرانے امریکی قانون کے تحت ہوگی، جس کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کو 30 دنوں کے اندر اس بارے میں ایک رپورٹ پیش کرنا ہوگی کہ آیا غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ انسانی حقوق اور بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسرائیل کے لیے امریکی فوجی امداد فوری طور پر روکی جا سکتی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر مزید حملے کیے ہیں۔ گزشتہ 10 روز میں امریکی فوجی تنصیبات سے حوثی اہداف پر یہ 8واں حملہ ہے۔ امریکی دفاعی حکام نے کہا ہے کہ حملوں میں حوثیوں کے 8 مقامات پر متعدد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک سینئر امریکی فوجی اہلکار نے بتایا ہے کہ ہتھیاروں کے نظام کو نشانہ بنانے کے لیے حملے کے اہداف کو احتیاط سے منتخب کیا گیا تھا تاکہ ہلاکتوں میں اضافہ نہ ہو۔ ان حملوں کا مقصد بحیرہ احمر میں بین الاقوامی تجارت کی راہ میں رکاوٹ بننے والے حوثی باغیوں کی مشرق وسطی میں تجارتی بحری جہازوں پر حملے کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ وہ ان حملوں کا بدلہ لیں گے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت کئی شہروں میں روس کے میزائل حملوں میں 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ میزائل حملوں سے رہائشی عمارتوں میں آگ لگ گئی یا وہ ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ اے ایف پی کے مطابق یوکرین کا دوسرا بڑا شہر خارکیف، جو روس کی سرحد کے قریب واقع ہے، سائرن اور دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ میزائل حملوں کے بعد امدادی کارکنوں کو زخمیوں کو ہسپتال لے جاتے دکھایا گیا ہے۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق رات بھر کے میزائل حملوں میں 5 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ یوکرین کی فوج نے پیر کو کہا تھا کہ اس نے ملک کے متعدد حصوں میں گزشتہ رات روسی ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا ہے، جبکہ روسی حکام نے یوکرین کی افواج پر مشرقی یوکرین میں روس کے زیر کنٹرول شہر میں حملے کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ پینٹاگون کے مطابق امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن یوکرین کی فوجی امداد کے بارے میں منگل کو ایک اجلاس میں ورچوئل طریقے سے شرکت کر رہے ہیں۔ آسٹن دسمبر سے علیل ہیں اور منگل کو ہونے والی ورچوئل کانفرنس ان کی علالت کے بعد پہلی عوامی مصروفیت ہے۔
یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکی کانگریس میں ریپبلکن اراکین نے یوکرین کے لیے صدر جو بائیڈن کی ہنگامی فنڈنگ کی درخواست کو روک رکھا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان سبرینا سنگھ نے کہا کہ امریکہ یوکرین کی امداد کے لیے پرعزم ہے اور قانون سازوں کو یوکرین کے لیے مزید فنڈنگ منظور کرنے کی ضرورت ہے۔ چین اور کرغزستان کے سرحدی علاقے میں 7.1 شدت کا زلزلہ آیا ہے، جس سے کئی علاقوں میں نقصان کی اطلاعات ملی ہیں۔ زلزلے کے بعد متاثرہ علاقے میں وقفے سے آفٹر شاکس محسوس کیے گئے، جبکہ چین کے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق اب تک تقریباً 40 آفٹر شاکس آ چکے ہیں اور 120 سے زائد مکان تباہ ہو چکے ہیں۔ اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، لیکن مختلف علاقوں میں 6 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ زلزلے کے جھٹکے زلزلے کے مقام سے 1,500 کلومیٹر دور بھارتی دارالحکومت نئی دہلی تک محسوس کیے گئے۔ قازقستان کی سرحد کے قریب چین کے صوبے سنکیان میں گزشتہ روز بھی شدید زلزلہ آیا تھا، جس کی شدت 6.7 تھی، جبکہ دسمبر میں چین کے شمال مغربی علاقوں میں آنے والے زلزلے میں 148 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کینیڈا کی حکومت نے رہائشی عمارتوں کی شدید قلت کے پیش نظر بیرونی ملکوں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والے طالب علموں پر 2 سال کے لیے مختلف نوعیت کی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ کینیڈا کی امیگریشن منسٹری کے مطابق اس عرصے کے دوران مختلف شعبوں میں پوسٹ گریجویٹ کی تعلیم حاصل کرنے والے بین الاقوامی طالب علموں کو کینیڈا میں کام کرنے کا اجازت نامہ یا ورک پرمٹ بھی نہیں دیا جائے گا۔ پابندی کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ پابندی سے رواں سال کے دوران تقریباً 3,60,000 ایسے طالب علم متاثر ہو سکتے ہیں جنہیں تعلیم کے لیے کینیڈا آنے کے ویزے جاری ہو چکے ہیں۔ اسپین کی سپریم کورٹ نے حکومت کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا ہے، جس کے تحت سن 2021 میں شمالی افریقہ سے غیر قانونی طور پر اسپین پہنچنے والے ہزاروں افراد کو مراکش بھیج دیا گیا تھا۔ ان غیر قانونی تارکین وطن میں سینکڑوں تنہا بچے بھی تھے، جنہوں نے شمالی افریقہ میں ہسپانوی انکلیو سیوٹا میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی اور وہ بہتر زندگی کی تلاش میں اسپین کے راستے یورپ جانا چاہتے تھے۔ مراکش نے زیادہ تر تارکین وطن کو واپس قبول کر لیا تھا۔ اسپین کی وزارت داخلہ نے تنہا بچوں کو سرحد پار واپس بھیجنے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے واپس جانا چاہتے تھے۔ ہسپانوی حکام نے انسانی حقوق کے گروہوں کے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ ان افراد کو واپس بھیجنا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تھی۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان دعاؤں کو، محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر تابندہ نعیم کے ہمراہ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔